الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 48ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان رضوان سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم ناظرین، غزوہ احد کے سلسلے میں یہ تیسری ایپیسوڈ ہے۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم خصوصی طور پر میدان جنگ کے حالات آپ کے گوش گزار کریں گے۔ دوستو، مشرکین کی عورتیں بھی جنگ میں اپنا حصہ ادا کرنے کے لیے اٹھیں۔ ان کی قیادت ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ کر رہی تھی۔ ان عورتوں نے صفوں میں گھوم گھوم کر اور دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلایا، لڑائی کے لیے بھڑکایا، جانبازوں کو غیرت دلائی اور نیزہ بازی اور شمشیر زنی، مار دھاڑ اور تیر افکنی کے لیے جذبات کو برانگیختہ کیا۔ کبھی وہ علم برداروں کو مخاطب کر کے یوں کہتیں، دیکھو عبدالدار دیکھو، پشت کے پاسدار، خوب کرو شمشیر کا وار۔ اور کبھی اپنی قوم کو لڑائی کا جوش دلاتے ہوئے یوں کہتی کہ اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم گلے لگائیں گی اور قالینیں بچھائیں گی، اور اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹھ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، اس کے بعد دونوں فریق بالکل آمنے سامنے اور قریب آ گئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ جنگ کا پہلا ایندھن مشرکین کا علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ عبدری بنا۔ یہ شخص قریش کا نہایت بہادر شاہ سوار تھا۔ اسے مسلمان لشکر کا مینڈا کہتے تھے۔ یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور مبارزت کی دعوت دی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ایک لمحہ کی مہلت دیے بغیر شیر کی طرح جست لگا کر اونٹ پر جا چڑھے۔ پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے ذبح کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ولولہ انگیز منظر دیکھا تو فرط مسرت سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر لگایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی۔ اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور پورے میدان میں پرزور مار دھاڑ شروع ہو گئی۔ مشرکین کا پرچم مارکے کا مرکز ثقل تھا۔ بنو عبدالدار نے اپنے کمانڈر طلحہ بن ابی طلحہ کے قتل کے بعد یکے بعد دیگرے پرچم سنبھالا، لیکن سب کے سب مارے گئے۔ سب سے پہلے طلحہ کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے پرچم اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا کہ پرچم والوں کا فرض ہے کہ نیزہ خون سے رنگین ہو جائے یا ٹوٹ جائے۔ اس شخص پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا اور اس کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ہاتھ سمیت کندھے کو کاٹتی اور جسم کو چیرتی ہوئی ناف تک جا پہنچی، یہاں تک کہ پھیپھڑا دکھائی دینے لگا۔ اس کے بعد ابو سعد بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا۔ اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر چلایا اور وہ ٹھیک اس کے گلے میں جا لگا، جس سے اس کی زبان باہر نکل آئی اور وہ اسی طرح مر گیا۔ بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ ابو سعد نے باہر نکل کر دعوت مبارزت دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر مقابلہ کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کا ایک وار کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سعد کو مار لیا۔ اس کے بعد مصافح بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھا لیا، لیکن اسے عاصم بن ثابت بن ابی فلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر مار کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کے بھائی کلاب بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، مگر اس پر بھی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹ پڑے اور لڑ بھڑ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر ان دونوں کے بھائی جلاس بن طلحہ بن ابی طلحہ جھنڈا اٹھایا، مگر اسے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ مار کر ختم کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ عاصم بن ثابت بن ابی فلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر مار کر ختم کیا۔ یہ ایک ہی گھر کے 6 افراد تھے، یعنی سب کے سب ابو طلحہ عبداللہ بن عثمان بن عبدالدار کے بیٹے یا پوتے تھے، جو مشرکین کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے۔ اس کے بعد قبیلہ بنی عبدالدار کے ایک اور شخص ارطات بن شرجیل نے پرچم سنبھالا، لیکن اسے حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد شریح بن کارز نے جھنڈا اٹھایا، مگر اسے کرمزان نے قتل کر دیا۔ کرمزان منافق تھا اور اسلام کی بجائے قبائلی حمیت کے جوش میں مسلمانوں کے ہمراہ لڑنے آیا تھا۔ شریح کے بعد ابو زید بن عمر بن عبد مناف عبدری نے جھنڈا سنبھالا، مگر اسے بھی کزمان نے ٹھکانے لگا دیا۔ پھر شرجیل بن ہاشم عبدری کے ایک لڑکے نے جھنڈا اٹھایا، مگر وہ بھی کزبان کے ہاتھوں مارا گیا۔ دوستو، یہ عبدالدار کے 10 افراد ہوئے جنہوں نے مشرکین کا جھنڈا اٹھایا اور سب کے سب مارے گئے۔
اس کے بعد اس قبیلے کا کوئی آدمی باقی نہ بچا جو جھنڈا اٹھاتا، لیکن اس موقع پر ان کے ایک حبشی غلام نے جس کا نام ثواب تھا لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور ایسی بہادری اور پامردی سے لڑا کہ اپنے سے پہلے جھنڈا اٹھانے والے اپنے آقاؤں سے بھی بازی لے گیا۔ اس غلام ثواب کے قتل کے بعد جھنڈا زمین پر گر گیا اور اسے کوئی اٹھانے والا باقی نہ بچا، اس لیے وہ گرا ہی رہا۔ ایک طرف مشرکین کا جھنڈا مارکے کا مرکز ثقل تھا تو دوسری طرف میدان کے بقیہ حصوں میں بھی شدید جنگ جاری تھی۔ مسلمانوں کی صفوں پر ایمان کی روح چھائی ہوئی تھی، اس لیے وہ شرک و کفر کے لشکر پر اس سیلاب کی طرح ٹوٹے پڑ رہے تھے جس کے سامنے کوئی بند ٹھہر نہیں پاتا۔ مسلمان اس موقع پر آمد آمد کہہ رہے تھے اور اس جنگ میں یہی ان کا شعار تھا۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سرخ پٹی باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار تھامے اور اس کے حق کی ادائیگی کا عزم مصمم کیے پیش قدمی کی اور لڑتے ہوئے دور تک جا گھسے۔ وہ جس مشرک سے ٹکراتے اس کا صفایا کر دیتے۔ انہوں نے مشرکین کی صفوں کی صفیں الٹ دیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلوار مانگی اور آپ نے مجھے نہ دی تو میرے دل پر اس کا اثر ہوا اور میں نے اپنے جی میں سوچا کہ میں آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں، قریشی ہوں، اور میں نے آپ کے پاس جا کر ابو دجانہ سے پہلے تلوار مانگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نہ دی اور انہیں دے دی، اس لیے واللہ میں دیکھوں گا کہ وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ چنانچہ میں ان کے پیچھے لگ گیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ پہلے اپنی سرخ پٹی نکالی اور سر پر باندھ دی۔ اس پر انصار نے کہا کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکال لی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے کہ میں نے اس نخلستان کے دامن میں اپنے خلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہ رہوں گا بلکہ آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار چلاؤں گا۔ اس کے بعد انہیں جو بھی مل جاتا اسے قتل کر دیتے۔ ادھر مشرکین میں ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخمی کو پا جاتا تو اس کا خاتمہ کر دیتا تھا۔ یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہو رہے تھے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ دونوں میں ٹکر ہو جائے اور واقعتاً ٹکر ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر ایک ایک وار کیا۔ پہلے مشرک نے ابو دجانہ پر تلوار چلائی، لیکن ابو دجانہ نے یہ حملہ ڈھال پر روک لیا اور مشرک کی تلوار ڈھال میں پھنس کر رہ گئی۔ اس کے بعد ابو دجانہ نے تلوار چلائی اور مشرک کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں پر صفیں دھرم بھرم کرتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ قریشی عورتوں کی کمانڈر تک جا پہنچے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے، چنانچہ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا، وہ لوگوں کو بڑے زور و شور سے جوش و ولولہ دلا رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو نشانے پر لے لیا، لیکن جب تلوار سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے ہائے پکار مچائی اور پتہ چلا کہ یہ عورت ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کو بٹا نہ لگنے دیا کہ اس سے کسی عورت کو ماروں۔ یہ عورت ہند بنت عتبہ تھی۔ چنانچہ حضرت زبیر بن عوام کا بیان ہے کہ میں نے ابو دجانہ کو دیکھا کہ انہوں نے ہند بنت عتبہ کے سر کے بیچوں بیچ تلوار بلند کی اور پھر ہٹا لی۔ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ تلوار کا حقدار کون اور کیوں تھا۔ محترم ناظرین، ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھپرے ہوئے شیر کی طرح جنگ لڑ رہے تھے اور بے نظیر مار دھاڑ کے ساتھ قلب لشکر کی طرف بڑے چڑھے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے سے بڑے بڑے بہادر اس طرح بکھر جاتے تھے جیسے ہوا میں پتے اڑ رہے ہوں۔ انہوں نے مشرکین کے علم برداروں کے صفائے میں نمایاں رول ادا کرنے کے علاوہ ان کے بڑے بڑے جاں بازوں اور بہادروں کا بھی حال خراب کر رکھا تھا، لیکن صد حیف کہ اسی عالم میں ان کی شہادت واقع ہو گئی، مگر انہیں بہادروں کی طرح رو در رو لڑ کر شہید نہیں کیا گیا بلکہ بزدلوں کی طرح چھپ چھپا کر بے خبری کے عالم میں مارا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وحشی بن حرب تھا۔ ہم ان کی شہادت کا واقعہ اسی کی زبانی نقل کرتے ہیں۔ اس کا بیان ہے کہ میں جبیر بن مطعم کا غلام تھا اور ان کا چچا طعیمہ بن عدی جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ جب قریش جنگ احد پر روانہ ہونے لگے تو جبیر بن مطعم نے مجھ سے کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ کو میرے چچا کے بدلے قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس پیشکش کے نتیجے میں میں بھی لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ میں حبشی آدمی تھا اور حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا، نشانہ کم ہی چوکتا تھا۔ جب لوگوں میں جنگ چھڑ گئی تو میں نکل کر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگا۔
میری نگاہیں انہی کی تلاش میں تھیں۔ بالآخر میں نے انہیں لوگوں کی پنہائی میں دیکھ لیا۔ وہ خاکستری اونٹ معلوم ہو رہے تھے، لوگوں کو درم برم کرتے جا رہے تھے، ان کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں پاتی تھی۔ واللہ میں ابھی ان کے ارادے سے تیار ہی ہو رہا تھا اور ایک درخت یا پتھر کی اوٹ میں چھپ کر انہیں قریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا کہ اتنے میں سبا بن عبد العزیٰ مجھ سے آگے بڑھ کر ان کے پاس جا پہنچا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے للکارتے ہوئے اس زور کی تلوار ماری کہ گویا اس کا سر تھا ہی نہیں۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزہ تولا اور جب میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ان کی طرف اچھال دیا۔ نیزہ ناف کے نیچے لگا اور دونوں پاؤں کے بیچ سے پار ہو گیا۔ انہوں نے میری طرف اٹھنا چاہا لیکن مغلوب ہو گئے۔ میں نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا کر اپنا نیزہ نکال لیا اور لشکر میں واپس جا کر بیٹھ گیا۔ میرا کام ہو چکا تھا، مجھے ان کے سوا کسی اور سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں نے انہیں محض اس لیے قتل کیا تھا کہ آزاد ہو جاؤں۔ چنانچہ جب مکہ آیا تو مجھے آزادی مل گئی۔ وحشی نے جنگ طائف کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنے اسی نیزے سے دور صدیقی میں جنگ یمامہ کے اندر مسیلمہ کذاب کو قتل کیا تھا۔ رومیوں کے خلاف جنگ یرموک میں بھی شرکت کی تھی۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سنگین خسارہ اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں ہی کا پلہ بھاری رہا۔ حضرت ابو بکر و عمر، علی و زبیر، مسلم بن عمیر، طلحہ بن عبید اللہ، عبداللہ بن جہش، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سعد بن ربیع اور نضر بن انس رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ نے ایسی پامردی و جاں بازی سے لڑائی لڑی کہ مشرکین کے چھکے چھوٹ گئے، حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی قوت بازو جواب دے گئی۔ انہی جان فروش شہبازوں میں ایک اور بزرگ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آج ایک نرالی شان سے میدان جنگ میں تشریف لائے تھے، آپ اسی ابو عامر راہب کے بیٹے ہیں جسے بعد میں فاسق کے نام سے شہرت ملی اور جس کا ذکر ہم پچھلی قسط میں کر چکے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی نئی نئی شادی کی تھی۔ جنگ کی منادی ہوئی تو وہ بیوی سے ہم آغوش تھے۔ آواز سنتے ہی آغوش سے نکل کر جہاد کے لیے رواں دواں ہو گئے، اور جب مشرکین کے ساتھ میدان کارزار گرم ہوا تو ان کی صفیں چیرتے پھاڑتے اور ان کے سپہ سالار ابو سفیان تک جا پہنچے اور قریب ہی تھا کہ کام تمام کر دیتے، مگر اللہ نے خود ان کے لیے شہادت مقرر کر رکھی تھی۔ چنانچہ انہوں نے جو ہی ابو سفیان کو نشانے پر لے کر تلوار بلند کی، شداد بن اوس نے دیکھ لیا اور جھٹ حملہ کر دیا، جس سے خود حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ جبل رمات پر جن تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین فرمایا تھا، انہوں نے بھی جنگ کی رفتار مسلمانوں کے موافق چلانے میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ مکی شہ سواروں نے خالد بن ولید کی قیادت میں اور ابو عامر فاسق کی مدد سے اسلامی فوج کا بایاں بازو توڑ کر مسلمانوں کی پشت تک پہنچنے اور ان کی صفوں میں کھلبلی مچا کر بھرپور شکست سے دوچار کرنے کے لیے 3 بار پرزور حملے کیے، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے انہیں اس طرح تیروں سے چھلنی کیا کہ ان کے تینوں حملے ناکام ہو گئے۔ کچھ دیر تک اسی طرح شدید جنگ ہوتی رہی اور چھوٹا سا اسلامی لشکر رفتار جنگ پر پوری طرح مسلط رہا۔ بالآخر مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کی صفیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے بکھرنے لگیں۔ گویا 3000 مشرکین کو 700 نہیں بلکہ 3000 مسلمانوں کا سامنا تھا۔ ادھر مسلمان تھے کہ ایمان و یقین اور جاں بازی و شجاعت کی نہایت بلند پایا تصویر بنے شمشیر و سنان کے جوہر دکھلا رہے تھے۔ جب قریش نے مسلمانوں کے تابڑ توڑ حملے روکنے کے لیے اپنی انتہائی طاقت صرف کرنے کے باوجود مجبوری و بے بسی محسوس کی اور ان کے حوصلے اس حد تک ٹوٹ گئے کہ ثواب کے قتل کے بعد کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ سلسلہ جنگ جاری رکھنے کے لیے اپنے گرے ہوئے جھنڈے کے قریب جا کر اسے بلند کرے، تو انہوں نے پسپا ہونا شروع کر دیا اور فرار کی راہ اختیار کی، اور بدلہ و انتقام، بحالی عزت و وقار اور واپسی مجد و شرف کی جو باتیں انہوں نے سوچ رکھی تھیں انہیں یکسر بھول گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے تلواروں سے مشرکین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ کیمپ سے بھی پرے بھاگ گئے اور بلا شبہ ان کو شکست فاش ہوئی۔ صحیح بخاری میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب مشرکین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی،
یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی تھیں۔ ان کے پازیب دکھائی پڑ رہے تھے۔ لیکن عین اس وقت جب کہ یہ مختصر سا اسلامی لشکر اہل مکہ کے خلاف تاریخ کے اوراق پر ایک اور شاندار فتح ثبت کر رہا تھا، جو اپنی تابناکی میں جنگ بدر کی فتح سے کسی طرح کم نہ تھی، تیر اندازوں کی اکثریت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا، جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ مسلمانوں کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت سے بال بال بچے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ ساکھ اور وہ ہیبت جاتی رہی جو جنگ بدر کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوئی تھی۔ پچھلی اقساط میں گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کو فتح و شکست ہر حال میں اپنے پہاڑی مورچے پر ڈٹے رہنے کی کتنی سخت تاکید فرمائی تھی۔ لیکن ان سارے تاکیدی احکامات کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو ان پر حب دنیا کا کچھ اثر غالب آ گیا۔ چنانچہ بعض نے بعض سے کہا، غنیمت غنیمت، تمہارے ساتھی جیت گئے، اب کاہے کا انتظار ہے؟ اس آواز کے اٹھتے ہی ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات یاد دلائے اور فرمایا کہ کیا تم لوگ بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ لیکن ان کی غالب اکثریت نے یہ یاد دہانی پر کان نہ دھرا، اور اس کے بعد 40 تیر اندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے عام لشکر میں جا شامل ہوئے۔ اس طرح مسلمانوں کی پشت خالی ہو گئی اور وہاں صرف عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 9 ساتھی باقی رہ گئے، جو اس عزم کے ساتھ اپنے مورچوں میں ڈٹے رہے کہ یا تو انہیں اجازت دی جائے گی یا وہ اپنی جان آفرین کے حوالے کر دیں گے۔ خالد بن ولید، جو اس سے پہلے 3 بار اس مورچے کے سر کرنے کی کوشش کر چکے تھے، اس زرعی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہایت تیزی سے چکر کاٹ کر اسلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچے اور چند لمحوں میں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر کے مسلمانوں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے۔ ان کے شہ سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جس سے شکست خوردہ مشرکین کو اس نئی تبدیلی کا علم ہو گیا اور وہ بھی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر قبیلہ بنو حارث کی ایک عورت نے امرہ بنت علقمہ نے لپک کر زمین پر پڑا ہوا مشرکین کا جھنڈا اٹھا لیا۔ پھر کیا تھا، بکھرے ہوئے مشرکین اس کے گرد سمٹنے لگے اور ایک نے دوسرے کو آواز دی، جس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور جم کر لڑائی شروع کر دی۔ اب مسلمان آگے اور پیچھے دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے، گویا چکی کے 2 پاٹوں کے بیچ میں پڑ گئے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 9 صحابہ کی ذرا سی نفری کے ہمراہ پیچھے تشریف فرما تھے اور مسلمانوں کی مار دھاڑ اور مشرکین کے کھدیڑے جانے کا منظر دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دم اچانک خالد بن ولید کے شہسوار دکھائی پڑے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 9 رفقا سمیت بھاگ کر کسی محفوظ جگہ چلے جاتے اور اپنے لشکر کو جو اب نرغے میں آیا ہی چاہتا تھا اس کی قسمت پر چھوڑ دیتے، یا اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے صحابہ کو بلاتے اور ان کی متعدبہ تعداد اپنے پاس جمع کر کے ایک مضبوط محاذ تشکیل دیتے اور اس کے ذریعے مشرکین کا گھیرا توڑ کر اپنے لشکر کے لیے احد کی بلندی کی طرف جانے کا راستہ بناتے۔ آزمائش کے اس نازک ترین موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبقریت اور بے نظیر شجاعت نمایاں ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان بچا کر بھاگنے کی بجائے اپنی جان خطرے میں ڈال کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جان بچانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کے شہ سواروں کو دیکھتے ہی نہایت بلند آواز سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پکارا، اللہ کے بندو ادھر۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکین تک پہنچ جائے گی، اور یہی ہوا بھی۔ چنانچہ یہ آواز سن کر مشرکین کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں موجود ہیں، لہٰذا ان کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور باقی شہ سواروں نے تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیرنا شروع کر دیا۔ جب مسلمان نرخے میں آ گئے تو ایک گروہ تو ہوش کھو بیٹھا، اسے صرف اپنی جان کی پڑی تھی۔
چنانچہ اس نے میدان جنگ چھوڑ کر فرار کی راہ اختیار کی۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ان میں سے کچھ تو بھاگ کر مدینے میں جا گھسے اور کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ ایک اور گروہ پیچھے کی طرف پلٹا تو مشرکین کے ساتھ مخلوط ہو گیا۔ دونوں لشکر گڑمڑ ہو گئے اور ایک دوسرے کا پتہ نہ چل سکا۔ اس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں بعض مسلمان مار ڈالے گئے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ احد کے روز پہلے مشرکین کو شکست فاش ہوئی، اس کے بعد ابلیس نے آواز لگائی کہ اللہ کے بندوں پیچھے۔ اس پر اگلی صف پلٹی اور پچھلی صف سے گتھ گئی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہو رہا ہے۔ وہ بولے، اللہ کے بندوں میرے والد ہیں، لیکن اللہ کی قسم لوگوں نے ان سے ہاتھ نہ روکا، یہاں تک کہ انہیں مار ہی ڈالا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ آپ لوگوں کی مغفرت کرے۔ حضرت عروہ کا بیان ہے کہ واللہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمیشہ خیر ہی باقی رہی، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ بخاری کے علاوہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دیت دینی چاہی، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ان کی دیت مسلمانوں پر صدقہ کر دی۔ غرض اس گروہ کی صفوں میں سخت انتشار اور بدنظمی پیدا ہو گئی تھی۔ بہت سے لوگ حیران و سرگرداں تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جائیں۔ اسی دوران ایک پکارنے والے کی پکار سنائی پڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ بات سن کر ان کا رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا۔ اکثر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، بعض نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا اور درماندہ ہو کر ہتھیار پھینک دیے۔ کچھ اور لوگوں نے سوچا کہ راس المنافقین عبداللہ بن ابی سے مل کر کہا جائے کہ وہ ابو سفیان سے ان کے لیے امان طلب کرتے۔ چند لمحے بعد ان لوگوں کے پاس حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے پڑے ہیں۔ پوچھا کاہے کا انتظار ہے؟ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان دی اسی پر تم بھی جان دے دو۔ اس کے بعد کہا کہ اے اللہ، ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے اس پر میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں، اور ان لوگوں نے یعنی مشرکین نے جو کچھ کیا ہے اس سے برات اختیار کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ آگے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا ابو عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آہا، جنت کی خوشبو کا کیا کہنا، اے سعد میں اسے احد کے پرے محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اور آگے بڑھے اور مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خاتمہ جنگ کے بعد انہیں پہچانا نہ جا سکا، حتیٰ کہ ان کی بہن نے انہیں محض انگلیوں کے پور سے پہچانا۔ ان کو نیزے، تلوار اور تیر کے 80 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ اسی طرح ثابت بن دہدہ نرزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کو پکار کر کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے، وہ تو نہیں مر سکتا، تم اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تمہیں فتح و مدد دے گا۔ اس پر انصار کی ایک جماعت اٹھ پڑی اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مدد سے خالد کے رسالے پر حملہ کر دیا اور لڑتے لڑتے حضرت خالد کے ہاتھوں نیزے سے شہید ہو گئے۔ انہی کی طرح ان کے رفقا بھی لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے جو خون میں لت پت تھے۔ مہاجر نے کہا کہ بھائی فلاں، آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ انصاری نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے تو وہ اللہ کا دین پہنچا چکے ہیں، اب تمہارا کام ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے لڑو۔ اس طرح کی حوصلہ افزا اور ولولہ انگیز باتوں سے اسلامی فوج کے حوصلے بحال ہو گئے اور ان کے ہوش و حواس اپنی جگہ آ گئے۔ چنانچہ اب انہوں نے ہتھیار ڈالنے یا ابن ابی سے مل کر طلب امان کی بات سوچنے کی بجائے ہتھیار اٹھا لیے اور مشرکین کے تند سیلاب سے ٹکرا کر ان کا گھیرا توڑنے اور مرکز قیادت تک راستہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی خبر محض جھوٹ اور گھڑنت ہے۔ اس سے ان کی قوت اور بڑھ گئی اور ان کے حوصلوں اور ولولوں میں تازگی آ گئی۔ چنانچہ وہ ایک سخت اور خونریز جنگ کے بعد
گھیرا توڑ کر نرخے سے نکلنے اور ایک مضبوط مرکز کے گرد جمع ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اسلامی لشکر کا ایک تیسرا گروہ وہ تھا جسے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی۔ یہ گروہ گھیراؤ کی کارروائی کا علم ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹا۔ ان میں سر فہرست ابو بکر صدیق، عمر ابن الخطاب اور علی ابن ابی طالب اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے۔ یہ لوگ مقاتلین کی صف اول میں بھی سب سے آگے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خطرہ پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور دفاع کرنے والوں میں بھی سب سے آگے آ گئے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد خون ریز مارکہ آرائی ہوئی۔ اس مارکہ آرائی کا تذکرہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ رضوان سید کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔